الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله مولانا العظيم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کافروں کو ہر طرح سمجھایا، اللہ کا حکم سنایا، قرآن کریم ان کے سامنے اترا، قرآن کریم نے ان کے ایک ایک سوال کا جواب، ان کے سامنے عجیب طرح کی حقیقتیں بیان کی، اس کے باوجود جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا، مخالفت کی، قرآن کا انکار کیا اور بدترین گناہ شرک سے باز نہ آتے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوتے، آپ علیہ السلام غمگین ہوتے، آپ علیہ السلام دکھی ہو جاتے کہ ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، اللہ کا پیغام پہنچا چکا، اللہ ان کو میرے ہاتھ پر معجزات دکھا چکا، نبی کے نبی ہونے کے لیے جتنے ثبوت چاہیے اس سے ہزاروں گنا زیادہ ثبوت اللہ نے ان کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ میری بات نہیں مانتے۔ اور یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پیش آتی۔ بھائی یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پیش آتی۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی جو صورت ہے اس کے شروع میں بھی یہی بات تھی، لعلک باخع نفسک، سورہ کہف میں بھی یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے، اے اللہ کے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ دکھی نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، بھائی جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ان کو دنیا کی کوئی طاقت سمجھا نہیں سکتی۔ جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک اندھا، اس کو جتنا چاہو راستے میں چراغ رکھو، لائٹیں لگاؤ، بلکہ دن کا جو سورج ہے جو اللہ کی سب سے بڑی لائٹ اور روشنی ہے، بھائی وہ بھی دن کو اندھے کے کسی کام کی نہیں ہے، اندھا ہے کچھ بھی کر لو۔ جو بہرا ہے آپ اس کو کوئی بات سنانا چاہو تو آپ جتنا چاہو زور لگا لو، چونکہ اس کے اندر بات سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ مردے کا ہے۔ جو شخص مر چکا ہے اس کو دنیا کا کوئی پیغام دینا چاہو تو پیغام نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ کافر جو ہے یہ بھی مردوں کی طرح ہے، یہ سننا نہیں چاہتے، آپ ان کو جو چاہے آپ سنا لیں، ان تک حق بات پہنچے
نہیں سکتی، چونکہ ان کی نیت نہیں ہے حق بات کو قبول کرنے کی، وگرنہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پتہ نہیں تھا۔ اور یہی معاملہ ہمارے یہاں ہے، بہت سی معاملات ایسے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم ان سے باز نہیں آتے۔ مثلا مجھے آج تک ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ جی ہمارے شادی کے جتنے فضول اخراجات ہیں نا یہ سارے صحیح ہیں، مجھے نہیں ملا آج تک۔ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار یہ فضول خرچی ہیں، یہ خام خواہ کی رسمیں، یہ بھائی کیا ہے خام خواہ کی، بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، سارے لوگ اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہے، میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، والدہ فوت ہوئی، جنازے کے پیسے الگ لیے جنازہ پڑھانے والے نے، پھر اگلے دن پتہ نہیں کس چیز کا ختم تھا اس کے پیسے الگ لیے، تیسرے پر جس دن تیسرا دن تھا اس دن پوری ٹیم آئی، یہ 2 نعت پڑھنے والے ہیں، 2 تلاوت کرنے والے ہیں، 2 نے خطاب کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، سب کو پیسے دیے۔ پھر آج 10 دن پورے ہو گئے، اس پر بھی اچھی خاصی ٹیم آئی، اچھا خاصا خرچہ ہو گیا، تو وہ جو جن کی والدہ فوت ہوئی ہے خود کہہ رہے کہ یار ایک ہی طریقہ ہے۔ اب اس نے ہر چیز کو غلط کہا، میں نے صرف ان سے اتنا پوچھا بھائی جب ہر چیز کو آپ غلط کہہ رہے ہیں کر کیوں رہے ہیں؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں کر کیوں رہے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو یہی معاملہ کافروں کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے سارے ثبوت دلائل سب کچھ دیکھ لیا، اور دیکھنے کے باوجود پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم نے اس کیفیت کو بیان فرما کر اللہ کے نبی کو تسلی دی، آپ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو جو ضد کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کر رہے۔ یہ تو ہو گیا قرآن کی اس آیت کا مفہوم، لیکن یہاں لوگوں نے ایک مسئلہ خامخواہ پیدا کر لیا جو یہاں تھا نہیں، وہ یہ کہ آیا قرآن نے کہا لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، بس اس لفظ کو لے کر ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوگا کہ آیا قبر میں جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اس کا اتنا شور مچا ہمارے پاکستان میں کہ اس بنیاد پر دھڑا بندی ہوئی، مناظرے ہوئے، جھگڑے ہوئے، کتابیں لکھی، بڑی دور تک بات گئی، بڑی دور تک بات گئی کہ جناب مردے سنتے ہیں یا مردے نہیں سنتے۔ اب اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ، ایک ہے عام مردوں کا معاملہ۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک فرما دیا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ انبیاء کے جو اجسام ہیں، جو جسم ہیں، وہ اللہ نے مٹی پر کیا کر دیے ہیں؟ حرام۔ اور صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ بھائی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو میری قبر پر آ کر کیا پڑھتا ہے؟ درود و سلام، میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قبروں میں حیات ہے۔ قبر سے مراد یہ دنیا کا گھڑا نہیں ہے، برزخ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی قبر پر جب بھی کوئی سلام پیش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جب بھی کوئی سلام پیش کرتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اس کے سلام کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ دوسری بات شہداء کی ہے۔ شہداء کے بارے میں بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آپ ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء کے بارے میں بھی قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اب باقی رہ گئے عام مسلمان، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں 3-4 احادیث مد نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں امام بخاری نے حدیث ذکر کی۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت کو، بھائی کس کو؟ میت کو، مردے کو، مرنے والے کو قبر میں دفن کرتے ہو، ابھی مردہ دفن کرنے والوں کے پاؤں اور جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے واپسی کی، اتنے میں فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو ٹیک لگا کے کیا کرتے ہیں؟ بٹھاتے ہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا تصور ہے؟ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے یہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، دنیا میں جو سنی سنائی باتیں تھی وہی میرا نظریہ تھا، میں ان کو نہیں جانتا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری نے بھائی اس کو کتاب الجنائز میں ذکر کیا کہ میت کو دفن کر لینے کے بعد لوگ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میت جو ہے وہ واپس جانے والے لوگوں کے قدموں کے آہٹ کو، یہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا۔ اس سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ بھی ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس ہوئے، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی جگہ کو فتح فرماتے وہاں 3 دن کا قیام کرتے۔ جنگ بدر کے بعد بھی اللہ کے نبی میدان بدر میں بھائی کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ 3 دن ٹھہرے رہے۔ تیسرے دن جب جانے لگے تو صحابہ اکرام نے ایک عجیب بات دیکھی کہ اللہ کے نبی اس اندھے کنویں پر آئے جس میں 24 بڑے سرداروں کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ سب کو یہاں نہیں پھینکا گیا تھا، جو 24 بڑے سردار تھے ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں۔ اللہ کے نبی نے سب کے نام لیے اور ان کے بعد کہا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ جو کچھ وعدہ کیا تھا میں نے ان کو سچا پا لیا، تمہارے ساتھ تمہارے اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے تم تک پہنچ گیا، اللہ کے عذاب کا جو تم سے وعدہ ہے وہ تم تک۔ جب یہ کہی بات تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میری بات سن رہے ہو یہ بھی میری بات اسی طرح سن رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی کمزور حدیث نہیں ہے۔ پہلی حدیث تو امام بخاری نے کتاب الجنائز میں ذکر کیا، دوسری حدیث تو صحیح ستہ میں تقریباً ہر جگہ ہی، اس میں تیسری حدیث بھی ملا لیجئے، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کی سند میں بھی کسی طرح کی کمزوری نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان آتے تو آپ قبرستان والوں کو سلام کرتے، السلام علیکم یا، اور آگے الفاظ ہیں
ایک حدیث میں یہ ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، السلام علیکم، کن پر سلامتی ہو؟ ان پر کہ تم پر؟ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ السلام علیکم سلامتی ہو کس پر؟ تم پر۔ اے مومنین کے گھروں میں رہنے والے، السلام علیکم تم پر کیا ہو؟ اور آگے فرمائے انا انشاء اللہ بکم لاحقون، اللہ نے چاہا ان قریب ہم بھی تم تک آ جائیں گے، ان تک نہیں۔ قبر والوں کو کیا کہا؟ تم تک۔ اور آگے فرمائے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت کرے اور تینوں جگہ پہلے کہا السلام علیکم، پھر فرمایا انشاء اللہ بکم، پھر فرمایا یغفر اللہ لنا ولکم، تینوں جگہ کم کم، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی ان قریب تمہارے ساتھ مل جائیں گے، اللہ تمہاری کیا کرے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جگہ جو ضمیر استعمال کی وہ مخاطب کی بھائی وہ کس کی؟ مخاطب کی۔ اب ان احادیث کو ملا لیا جائے، میں نے آپ کو 3-4 صحیح حدیثیں سنائی ہیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ عام جو لوگ قبروں میں ہیں ان میں یہ احساس ہے کہ وہ سلام کو سن لیتے ہیں بس۔ اب جھگڑا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک جو بوسیدہ دیوار تھی نا، اس کو انہوں نے ادھر سے کندھا دیا ادھر آ گئی، ادھر سے کندھا دیا ادھر چلی گئی، وہ کہ یار اس کا کیا کریں۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک غلط کو ٹھیک کرتے ہیں، دوسرا غلط آ جاتا ہے، اس غلط کو ٹھیک کرتے ہیں، اب اس غلط کو صحیح کیا، ادھر سے ہمارے دوسرے بھائی آ گئے، انہوں نے جتنی بات ثابت تھی اس سے 4 قدم آگے بڑھا دیے اور شرک کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا جناب سے سارا سسٹم ہی قبر والے چلا رہے ہیں، یہ بالکل زندہ ہیں، سارے اختیارات ہیں، یہ نیچے بیٹھے آرڈر بھی یہی کر رہے ہیں۔ ادھر والوں کو ٹھیک کیا، اب ادھر والے آ گئے، اب ان کے پاس جاؤ تو یہ بگڑ جائے گے۔ اور جیسے ہمارے یہاں اب تو پتہ نہیں یہ چیز ختم ہو گئی، شادی کے دنوں میں کیا ہوتا تھا، ایک کو راضی کرو دوسرا اور دوسرے کو کرو، بھائی یہ برادری میں چلتا ہے کہ نہیں؟ ایک کو سیدھا کرتے ہیں دوسرا بگڑ جاتا ہے، اور دوسرے کو سیدھا کرتے ہیں تو پہلا بگڑ جاتا ہے۔ اب دوسرے آ گئے، انہوں نے اس احادیث کی بنیاد پر کہہ دیا کہ جناب سارا کچھ ہی، اب مجھے ہمارے دسکہ ہی کے ایک قبرستان کی دیکھی والی بات ہے، سنی سنائی نہیں، ایک صاحب کیا آتے ہیں اپنے والد والدہ کی قبر پر آتے ہیں اور قبر کی ٹانگیں اور قبر کا سر دبا کے جاتے ہیں، جیسے زندے کا سر پاؤں دباتے ہیں نا، اس طرح دبا کے جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو خود دیکھا، وہ اپنے پیر صاحب کی قبر پر آ رہے ہیں، انہوں نے کسی سفر پر جانا تھا، اجازت مانگ رہے، حضرت میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، مجھے اجازت ہے جانے کی۔ اب دوسرے یہ آ گئے، اب کرو ان کو کیا کرو گے۔ حالانکہ بات صرف قرآن و سنت میں اتنی ہے، انبیاء سلام سنتے، شہداء زندہ ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے، عام لوگ جو ہیں ان تک سلام پہنچتا ہے، اس سے زائد اختیارات کسی کے پاس ہے، اس سے زیادہ وہ ہماری ہر بات سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت اس میں کوئی تذکرہ نہیں، جس چیز کا تذکرہ نہیں ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، ہم بھائی اس کو بیان بھی، ہاں اتنا واضح ہے کہ قبر والوں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں ہے۔ قرآن نے جب زندوں سے مانگنے کی اجازت نہیں دی تو قبر والوں سے مانگنے کی اجازت بھلا کدھر ہوگی؟ قبر کا کتنا ادب ہے، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سلام کرنا، مغفرت کی دعا کرنا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے کیا مانگی؟ دعا مانگی، بس اتنی ہی بات ثابت ہے۔
کیا ہے بھائی، اتنی ہی بات ثابت ہے، لیکن ہمارے یہاں اس مسئلے میں ایسا غلو ہوا، آپ حضرات کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں ایسا جھگڑا، ایسے مناظرے، بڑی دور تک پاکستان میں بات گئی۔ اب تو کچھ یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا، وگرنہ تقریباً یوں کہہ لیجیے 60-65 سے لے کر کوئی 90-95 2000 تک تو پورے ملک میں اس پر بڑی کتابیں، مناظرے، جھگڑے، حالانکہ یہ عام سی بات تھی۔ ذرا دیکھیں قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ منہ پھیر کر بھاگ جائے، آپ کی سننا ہی نہ چاہیں، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہ آپ راستہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو، عن ضلالتہم، جب وہ راستے سے بھٹک جائے۔ ان تسمع الا من، میں نے بتایا تھا کہ اس یہاں مردوں والے مسئلے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک تشبیہ ہے کہ کافر جو ہے، اس کا تعلق صرف اتنا۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان تسمعوا، ہاں نہیں سنا سکتے آپ مگر ان کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، یعنی ان کو سنا سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کافر ضد میں ہے، یہ آپ کی بات نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے، جو ایمان والے ہیں وہ آپ کی بات سمجھیں گے بھی اور آپ کی بات سنیں گے بھی، فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور بھائی یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بات قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہر قبر والا ہر بات سنتا ہے، یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ مثلا ہم ابھی قبرستان جائیں، پتہ نہیں ہمارے آنے کا، قرآن کریم نے یہ فرمایا بعض باتیں قبر والوں کو پتہ چل جاتی، بعض باتیں، اس کی تفصیل کیا ہے ہم اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتے، کیفیت کیا ہے، سارا جھگڑا یہاں سے پیدا ہوا جب اس کی کیفیت کی تفصیلات کرنا شروع کی۔ لوگ ہم سے کیفیت کے بارے میں پوچھتے، ہم وہ کیفیت بیان، مثلا میں اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ روح جا کے اپنے رشتہ داروں کو ملتی ہے کہ نہیں؟ صحیح احادیث میں ہے، ملتی ہے۔ بھائی صحیح احادیث میں کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کی، حضرت فاطمہ رو پڑی، پھر دوبارہ کان میں کوئی بات کہی تو ہنس پڑی۔ بعد میں بتایا کہ میں روئی اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری زندگی اختتام پذیر ہو رہی ہے، میں اس غم میں روئی۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ پریشان ہے، تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نہیں کہ تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اس سے پتہ یہ چلا، اور احادیث میں اس کے بالکل اشارے ہیں کہ جب ایک صاحب کا انتقال ہوتا اس کی روح وہاں جا کے اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے سب سے ملتی ہے، وہ وہاں بہت پرسکون ہوتے۔ اثر راحت کی جگہ ہی وہ ہے، یہ دنیا کیا ہے اس کے سامنے، اثر راحت کی جگہ ہی۔ اب اس سے زیادہ ہم سے کوئی تفصیل پوچھے کہ آیا روح یہ بھی پوچھتی ہے کہ آپ کتنے پتر چھڑ کے آئے ہیں، کتنی بیٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن چونکہ یہ بات حدیث میں نہیں، ہم کدھر سے بتائیں؟ غیب کی جتنی بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے ہم اتنی ہی بتا سکتے ہیں، اس سے زائد ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح کون کیا بات سنتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں جتنی بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے ہم بس اتنی ہی بات تک رہیں گے، اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ مثلا میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام یہاں سنتے؟ میں نے کہا جی صحیح حدیث ہے سنتے ہیں۔ کہنے لگا کتنی دور سے سن لیتے ہیں؟ یہ کیفیت ہے، کتنی دور سے سن لیتے ہیں؟ میں کہا بھائی کیفیت کو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، پھر بھی کوئی اس میں
میں کہا بھائی یہ غیب کی بات ہے، اللہ کے نبی نے جو نہیں بتائی میں ہم کون اپنی طرف سے بتا؟ میں کہا بھائی میں نہیں بتا سکتا، صرف حدیث میں ہمیں اتنا پتہ چلا، حضور نے فرمایا جو میری قبر پر درود و سلام پڑھتے ہیں میں ان کو درود و سلام، باقی آگے کی تفصیلات کیا ہے وہ اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی، اور ہم اپنی طرف سے اس کو بیان بھی کتنی دور سے سن لیتے ہیں، روزہ کے باہر سے سن لیتے ہیں یا اندر سے سن لیتے ہیں، کدھر سے سن رہے ہیں کدھر سے نہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، کس قبر والے کو کس چیز کا پتہ چل رہا کس کا نہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔